السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ سلطنت عثمانیہ کے بہت سے بہادر جنگجوؤں اور کمانڈروں سے تاریخ بھری پڑی۔ بہت سے ایسے سلطان اس دور میں آئے جنہوں نے تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا، مگر ان حکمرانوں اور فوجی بہادروں کے دائرے سے باہر بھی کچھ ایسے تاریخی کردار موجود ہیں جن کی شہرت اور کارنامے تاریخ میں سنہری حروف میں درج ہیں۔ یوں ہی سلطنت عثمانیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت نہیں کی تھی، اس کے پیچھے کچھ بڑے ہیروز بھی تھے جو تاریخ میں اپنا نام درج کروا گئے۔ وہ اپنے آپ میں کسی سلطان سے کم بھی نہیں تھے۔ سمندری بادشاہت کا ذکر ہو تو سب سے پہلے ہر کسی کے ذہن میں بارباروسا کا نام ضرور آتا ہے۔ یوں تو زیادہ اہمیت خیر الدین بارباروسا کو ہی دی جاتی ہے، مگر اس بادشاہت کا آغاز دراصل ان کے بھائی عروج رئیس سے ہوا تھا، اور مداحوں کے پرزور اصرار پر ہم آج اسی اسلامی ہیرو کی زندگی پر بات کریں گے جس نے پوری دنیا میں اپنی طاقت کا ڈنڈورا پیٹا اور لوگوں کی داد سمیٹنے میں بھی کامیاب رہا۔ بہت کم وقت میں پوری دنیا میں بارباروسا کے چرچے ہونے لگے۔ عروج رئیس، جنہیں دنیا اکثر بابا عروج کے نام سے جانتی ہے، وہ عثمانی قزاق تھے جنہیں ایک دور میں الجزائر کے حقیقی سلطان کا درجہ بھی حاصل ہوا تھا۔ عروج رئیس کے بارے لکھا جاتا ہے کہ وہ 1470 میں پیدا ہوئے، مگر بہت سے اہم ذرائع کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 1474 بھی بتائی جاتی ہے۔ اگر ان کے نسب کی بات کی جائے تو ان کے باپ یعقوب آغا بھی عثمانی وفادار تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے 1462 میں مدیلی کی فتح میں عثمانیوں کا ساتھ بھی دیا تھا۔ ان کی اس وفاداری کے بدلے انعام کے طور پر انہیں جزیرے میں عثمانیوں نے اپنے نمائندے اور مدیلی کے سربراہ کی حیثیت دی تھی۔ یعقوب آغا نے ایک مقامی بازنطینی عیسائی عورت سے شادی کی تھی جس کا نام کیٹرینا تھا۔ کیٹرینا ایک آرتھوڈوکس پادری کی بیوہ تھی۔ یعقوب آغا کے اس سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اسحاق، عروج، ہیزر اور الیاس۔ یعقوب آغا نے کمہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا اور اپنی چیزوں کی تجارت کے لیے کشتی بھی خریدی۔ شروعات میں 4 بیٹے اس کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر ان کی دونوں بیٹیوں کے بارے تاریخ میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ 4 بھائیوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، انہیں اٹالین، اسپینش اور فرینچ کے علاوہ بھی کئی زبانوں میں مہارت حاصل تھی، جو خاص طور پر اس وقت کی سمندری قوموں کی زبانیں ہوا کرتی تھیں۔ عروج رئیس نے جلد ہی جہاز رانی اور بحری تجارت کو اچھے سے سیکھ لیا تھا، اور وہ اپنی ہمت، ذہانت اور کاروباری صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی ایک جہاز کے مالک بھی بن گئے۔ وہ شروع میں اس جہاز کے ذریعے شام، مصر اور اسکندریہ جیسی جگہوں پر سامان لے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو خریدتے اسے اناطولیہ میں لاتے تھے۔ ایک دفعہ طرابلس میں تجارتی مہم پر جاتے ہوئے عروج رئیس اور الیاس کا سامنا روڈوس کے نائٹس کے بڑے جنگی جہازوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس خطرناک حملے میں الیاس لڑائی میں مارا گیا اور عروج رئیس زخمی ہو گئے۔ ان کی کشتی پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور عروج رئیس کو قیدی بنا لیا گیا، جس کے بعد تقریباً 3 سال عروج رئیس نائٹس کے بورڈرم قلعے میں قید رہے۔ ہیزر رئیس نے مختلف طریقوں سے عروج رئیس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ عروج رئیس کی زندگی کا یہ عرصہ کافی کٹھن رہا۔ قید کی شروعات میں انہیں تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پھر وہ روڈوس جہاز پر غلام کے طور پر کام کرنے لگے، وہ جہاز جو قیدیوں کو لے جاتا تھا۔ یہاں ان کا کام کرنے کا واحد مقصد بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا تھا، اور پھر ایک رات حالات نے اور خدا نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور وہ اس جہاز سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آگے بھی سب آسان نہیں تھا۔ وہ 10 دن تک ایک گاؤں میں رہے۔ بعض واقعات کے مطابق تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے لیے مملوک ریاست میں ایڈمرل کے طور پر کام بھی کیا۔ ان دنوں عروج رئیس کا ایک قول بہت مشہور ہوا تھا کہ تمہارا جینے کا حق اتنا ہی ہے جتنی تم میں لڑائی کی طاقت ہے۔ ہاں، مگر وہ زیادہ دیر مملوکوں کے ماتحت نہ رہے۔ عروج رئیس بعد میں انطالیہ چلے گئے، جہاں ان کی ایک عثمانی شہزادے سے ملاقات ہوئی جو کہ شہر کے گورنر تھے۔ شہزادے کورکت نے عروج رئیس کو ایک چھوٹا بحری بیڑا بھی دیا اور انہیں سینٹ جون کے نائٹس کے خلاف لڑائی کا حکم بھی دیا گیا۔
جو کہ اس وقت عثمانی تجارت اور جہاز رانی کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ عروج رئیس اس بیڑے کے کمانڈر بن گئے، مگر جلد روڈوس کے ساحل پر ایک حملے کے نتیجے میں وہ یہ جہاز بھی کھو بیٹھے۔ اس حملے سے بچنے کے بعد انہوں نے دوبارہ شہزادے کورکس سے درخواست کی، جس کے بعد انہیں ایک اور بڑا بحری بیڑا دیا گیا۔ اس مہربانی پر عروج رئیس نے شہزادے کا ہاتھ چوما اور بحری اروم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی مختلف مہمات کے نتیجے میں عروج رئیس نے بہت سا مال غنیمت، تجارتی سامان اور قیدی بھی اپنے ساتھ لیے۔ 1503 میں عروج رئیس نے 3 بڑے بحری جہازوں پر قبضہ کیا اور ڈجربہ جزیرے کو اپنا اڈا بنا لیا۔ اسی جزیرے پر خضر رئیس بھی اپنے بھائی سے آ ملے۔ 1504 میں دونوں بھائیوں نے تیونس کے خلیفہ ابو عبداللہ محمد چہارم سے لاغولٹ بندرگاہ کو استعمال کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی وجہ اس بندرگاہ کو مختلف آپریشنز کے لیے استعمال کرنا تھا۔ آخر کار انہیں یہ اجازت بھی مل گئی، مگر اس کے بدلے انہیں سلطان کو مال غنیمت کا 1/3 حصہ دینا پڑا۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے بہت سے ساحلوں پر حملے کیے، خصوصاً ہسپانوی جہازوں پر قبضے کیے، اور پھر دور دراز سے بہادر آ کر ان کے ساتھ بھی مل گئے۔ 1509 کے قریب ان کا سب سے بڑا بھائی اسحاق بھی لاغولٹ جزیرے پر ان سے آ ملا۔ عروج رئیس کی شہرت میں سب سے زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب 1504 سے 1510 کے درمیان انہوں نے مسلمانوں کو اسپین سے نکال کر شمالی افریقہ میں بحفاظت پہنچایا۔ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے اور انہیں محفوظ جگہ پر پہنچانے سے ان کا اعزازی نام بابا عروج رکھ دیا گیا، جبکہ اسپین، اٹلی اور فرانس میں انہیں بارباروسا کے نام سے جانا گیا، جس کا اٹالین زبان میں مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ 1513 میں انہوں نے فرانس جانے والے 4 بڑے بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1514 میں عثمانیوں کے ساتھ مل کر 2 ہسپانوی قلعوں کو تباہ کر دیا۔ 1515 میں عروج رئیس نے مختلف فتوحات کے بعد عثمانی سلطان سلیم اول کو قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ جزیرہ ڈجربہ جو ترکی کی سمندری تاریخ میں خاصی اہمیت کا حامل تھا، 1513 کے موسم گرما میں عروج رئیس نے اسے بھی فتح کر لیا تھا۔ اسی جزیرے کو اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مغربی اور مشرقی بحریہ روم میں بہت سے بحری جہازوں پر قبضہ کیا تھا۔ عروج رئیس، جنہوں نے الجزائر میں ایک ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا، بہت مختصر سے وقت میں 1516 کے دور میں تینوں بھائیوں نے جیجیل اور الجزائر کو ہسپانویوں سے آزاد کروا لیا۔ سابق حکمران ابو حمو موسیٰ فرار ہو گیا اور پھر اسپین کے بادشاہ چارلس پنجم سے مداخلت کرنے کو کہا۔ ہسپانوی بحری بیڑوں نے الجزائر کا رخ بھی کیا، لیکن عروج رئیس کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہ جا سکا۔ بکے کے محاصرے کے دوران عروج رئیس کے بائیں بازو پر شدید چوٹ آئی اور اس بازو کو حکیموں کے مشورے کے بعد کہنی سے کاٹنا پڑا۔ عروج رئیس، جنہوں نے اپنی جدوجہد میں اپنے جوش و جذبے اور عزم میں کوئی کمی نہ چھوڑی، جیسے ہی وہ صحت یاب ہوئے پھر سے بہت سے جہازوں پر قبضہ کیا اور فوراً سمندر کا رخ بھی کیا۔ اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور خود کو الجزائر کا نیا سلطان قرار دینے کے بعد عروج رئیس نے اپنے علاقے کو بڑھانے کی بھی کوشش کی اور مختلف چھوٹے بڑے جزیروں پر قبضہ کیا۔ 1518 میں انہوں نے اوجدہ اور تبدہ کو فتح کیا، مراکش کے سلطان کے ساتھ اتحاد بھی کر لیا، جو ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے حد خوفزدہ تھا۔ ہسپانویوں نے ابو زیان کو ٹیلیمسن اور اوران کا نیا حکمران مقرر کیا اور اسے زمینی رستے سے عروج رئیس پر حملہ کرنے کا کہا، لیکن عروج رئیس پہلے سے ہی اس منصوبے کے بارے جان گئے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی ٹیلیمسن پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ موسم خزاں کا وقت تھا جب ابو زیان کو قتل کر کے 1518 میں ٹیلیمسن حاصل کیا۔ ابو زیان کے خاندان سے واحد بچ جانے والا شخص شیخ بو حمود تھا، جو فرار ہو کر اوران گیا اور اسپین سے مدد طلب کی۔ مئی 1518 میں شہنشاہ چارلس پنجم اوران پہنچا اور اس کا استقبال شیخ بو حمود اور شہر کے ہسپانوی گورنر ڈیاگو ڈی کورڈبا نے کیا، جس نے بعد میں ہسپانوی 10,000 سپاہیوں کی فوج کی کمان حاصل کی۔ اس کے بعد ہسپانویوں نے ٹیلیمسن پر چڑھائی کر دی، جہاں عروج اور اسحاق رئیس 1500 عثمانی اور 5,000 موری سپاہیوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔
عروج جیس جنہوں نے الجزائر کے مشرق میں ٹیلیمسن کو حاصل کیا جو کہ ہسپانویوں کے ماتحت تھا، انہوں نے اپنی زمینوں کا خوب دفاع کیا۔ عروج جیس نے یہ دفاعی پوزیشن 6 ماہ تک اختیار کیے رکھی، لیکن مقامی لوگوں کی غداری کی وجہ سے انہیں دشمن کا محاصرہ توڑ کر الجزائر واپس جانے کا سوچنا پڑا۔ پہلے ان کے بھائی اسحاق کی شہادت ہوئی اور پھر اپنے کچھ بہادر ملاحوں کے ساتھ دریا عبور کرتے ہوئے عروج جیس نیزے کے زخم کی وجہ سے مارے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ہسپانویوں نے ان کا سر کاٹ کر اسے اسپین کے بادشاہ کے پاس لے جانے کی کوشش بھی کی تھی۔ عروج جیس کے جسد خاکی کو الجزائر لایا گیا اور الجزائر میں سیدی عبدالرحمن کے مقبرے کے قریب دفن کیا گیا، جو قصبہ میں سیدی عبدالرحمن مسجد کے بالکل پاس ہے۔ آج بھی الجزائر میں یہ مقبرہ جہاں عروج جیس اور سیدی عبدالرحمن ایک ساتھ پڑے ہیں، عربی سیکھنے والے بچوں کے اسکول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عروج جیس کی عمر 48 سال تھی جب ان کا انتقال 1518 میں ہوا تھا۔ ان کے آخری بچ جانے والے بھائی خضر، جسے دنیا خیر الدین باربروسا کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی جگہ لی، جنہیں باربروسا کا نام اور ان کا مشن وراثت میں ملا۔ وہ 16ویں صدی کے دوران بحریہ روم پر عثمانی غلبہ حاصل کرنے والے سب سے طاقتور اور مشہور عثمانی ایڈمرل بن گئے۔ ویورز، آپ کو اس سمندری بادشاہ کی کہانی کیسی لگی اور آپ کس اسلامی تاریخی ہیرو کے بارے ہم سے جاننا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔